بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. صدق الله العظيم. حضرات گرامی قدر، معزز سامعین کرام، آج کی تقریر کا موضوع اور عنوان ہے ہمدردی اور انسانیت کا پیغام چین کے نام، یعنی کورونا وائرس اور اس کا روحانی علاج۔ اپنے پڑوسی ممالک میں ایک ترقی یافتہ ملک عوامی جمہوریہ چین بھی ہے، جس کو مختصر لفظوں میں چین اور چائنا بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا بھر کے مسائل حل کرنے کا ایک مدعی ادارہ ہے اقوام متحدہ سلامتی کونسل۔ 15 ممالک اس کے ممبرز ہوتے ہیں، جن میں سے 5 مستقل ممبرز ہوتے ہیں، مستقل اراکین ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک چین بھی ہے۔ امریکہ، برطانیہ، فرانس، روس اور چین۔ جب اقوام متحدہ میں کوئی قرارداد پیش ہوتی ہے تو اس قرارداد کے پاس ہونے کے لیے ان 5 کا متفق ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی ایک نے بھی ویٹو کر دیا، یعنی قرارداد کی مخالفت میں ووٹ ڈال دیا، تو 14 اگرچہ حمایت کریں لیکن ان میں سے ایک کی مخالفت کی وجہ سے وہ قرارداد پاس نہیں ہوا۔ چین میں ایک اسٹیٹ ہے، ایک صوبہ ہے جس کا نام ہوبائی ہے۔ اس کا صدر مقام اور اس کی راجدھانی ووہان کہلاتی ہے۔ 1 کروڑ 10 لاکھ کی آبادی والا شہر ہے۔ ان دنوں چین میں ایک وبا پھیلی ہوئی ہے جسے طبی ماہرین حکام کورونا وائرس کے نام سے بتا رہے ہیں۔ اس وائرس کا مرکزی مقام وہی ووہان شہر ہے۔ اس وائرس کے بارے میں ماہرین کہہ رہے ہیں کہ اس کی مختلف علامتیں ہیں۔ ان علامتوں کی ابتدا بخار سے ہوتی ہے اور پھر سوکھی کھانسی ہوتی ہے، اس کے بعد سانس لینے میں پرابلم شروع ہوتا ہے اور پھر پھیپھڑا ناکارہ ہو جاتا ہے۔ کبھی یہ علامتیں ظاہر بھی ہوتی ہیں اور کبھی علامتوں کے ظاہر ہونے سے پہلے ہی اچانک چلتا پھرتا انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وائرس ایک انسان کو 1 سے 14 دنوں کے اندر اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے
اور ماہرین یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس پھیلنے والا ہے، متعدی ہونے والا ہے، ایک سے دوسرے کو لگنے والا ہے، اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ وائرس جانوروں سے انسانوں میں منتقل ہوا ہے۔ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہو چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ متاثر ہیں، 15 طبی ماہرین بھی متاثر ہیں، اور چین کے علاوہ ہائی لینڈ، آسٹریلیا اور امریکہ میں بھی اس کا اثر پایا گیا ہے۔ لہذا میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں کی جائیں۔ مصیبت اور پریشانی اور بیماری جس پر آتی ہے وہ دو طرح کے ہوتے ہیں، یا تو وہ اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، متقی پرہیزگار ہوتے ہیں، ان کے بارے میں تو آنکھ بند کر کے یہ کہا جا سکتا ہے اور کہا جائے گا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے اور اللہ ان کے درجات اور ان کا مقام و مرتبہ بلند کرنا چاہ رہے ہیں، جیسا کہ انبیاء کرام مختلف مصائب اور تکلیفوں میں مبتلا ہوئے اور حضرت ایوب کا صبر بھی مشہور ہے۔ تو نیک لوگوں کے بارے میں یہ عقیدہ ہونا چاہیے، یہ حسن ظن ہونا چاہیے اور اسی کو عام کرنا چاہیے۔ لیکن جب مصیبت، پریشانی، بیماری ایسے لوگوں کو پہنچے جو متقی پرہیزگار نہ ہوں بلکہ ان کا گناہوں میں مبتلا ہونا عام سی بات ہو، تو اس مصیبت اور پریشانی کو عذاب الہی سمجھنا چاہیے۔ لہذا ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کورونا وائرس ایک بیماری ہے یا عذاب الہی ہے۔ ہم چین کی ہسٹری کا، تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں وہ 10 لاکھ ایغور مسلمان یاد آتے ہیں جن کو انسان ہونے کے باوجود محض مذہب اسلام کا پیروکار ہونے کی وجہ سے، مسلمان ہونے کی وجہ سے، اپنا گھر ہوتے ہوئے، اپنی جائیداد ہوتے ہوئے، اپنے لوگ ہوتے ہوئے، اپنوں سے دور حراستی کیمپ میں نظر بند کر دیا گیا اور وہ نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں اعلان کر دیا ہے واللہ لا یحب الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ جب اللہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا ہے تو جو لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے تھے کیا اللہ ان کو پھولوں کا ہار پہنائیں گے؟ وہ تو اسی طرح کی وبا میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوں گے۔ لہذا یہ عذاب الہی ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن جب روانہ فرما رہے تھے تو اس وقت حضرت معاذ سے فرمایا تھا، حدیث نمبر 2448 ہے، 2448 بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب۔ اے معاذ، تمہیں یمن بھیج رہا ہوں، تم وہاں جاؤ، لیکن مظلوم کی بد دعا اور آہ سے ہمیشہ بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا ہے، کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ وہ جو 10 لاکھ مسلمان حراستی کیمپ میں نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کی آہیں اور ان کے گھر والوں اور رشتہ داروں کی آہیں اپنا رنگ دکھا رہے ہیں۔ لہذا اگر عذاب الہی سے بچنا ہے
تو ان مظلوموں کو بھی آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا موقع دینا چاہیے. عذاب الہی سے بچنے کی یہ ایک اہم تدبیر ہے. اور جیسا کہ میں نے آپ حضرات سے کہا کہ ماہرین یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری جانوروں سے انسان میں منتقل ہوئی اور ایک انسان سے دوسرے انسان میں منتقل ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ حضرات کے گوشے گزار یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ پوری کائنات کو ایک اللہ نے تنہا پیدا کیا اور نظام کائنات اسی کے چاہنے اور نہ چاہنے سے چلتا ہے. ہر خیر و شر اور ہر بھلائی و برائی اسی کی طرف سے مقدر ہے. کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی مرض اور بیماری اس کی مرضی کے بغیر نہیں آتی ہے. اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 28 اعلان فرما دیا ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ. کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کو نہیں پہنچتی. اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری شریف کی حدیث نمبر 5707 میں اعلان فرما دیا لا عدوى، کوئی بیماری منتقل نہیں ہوتی ہے، متعدی نہیں ہوتی ہے، یعنی مؤثر بالذات نہیں ہوتی ہے. یہی وجہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری حیات مبارکہ میں کبھی کسی بھی بیمار سے دوری اختیار نہیں فرمائی، بلکہ بیماروں کی عیادت فرمائی اور بیماروں کی عیادت کو سنت قرار دیا اور ایک کا دوسرے پر حق قرار دیا. لیکن ہاں، انسان مختلف عقیدے کے ہوتے ہیں. بعض کا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے کہ قرآن نے جو کہہ دیا وہ اٹل اور پیارے آقا نے جو فرما دیا وہ پتھر کی لکیر. لیکن بعض کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے جو ڈاکٹروں کے بات میں آتے ہیں اور انہی کی باتوں پر آمنا صدقنا کہتے ہیں. بعض کے بارے میں یہ گمان ہوتا ہے کہ ممکن ہے وہ عقیدے کی خرابی میں مبتلا ہو جائے، اس کا عقیدہ فاسد ہو جائے. تو ایسے لوگوں کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک الگ فرمان بھی جاری فرمایا. چنانچہ بخاری شریف کی اسی حدیث شریف کے اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فر من المجذوم فرارک من الاسد، کہ تم مجذوم سے، کوڑ کی بیماری سے متاثر آدمی سے اسی طرح احتیاطی تدابیر اختیار کرو جس طرح شیر سے کرتے ہو. آدمی شیر کے پاس تو نہیں جاتا، اس کے ساتھ تو کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا نہیں رکھتا. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوڑ کی بیماری سے جو متاثر ہے اس سے بھی اسی طرح فاصلہ برقرار رکھو. یہ کیوں کہا؟ اس وجہ سے کہا کہ اگر اللہ کی مرضی ہوئی اور وہ بیماری اس کو بھی لگ گئی، یہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہو گیا، تو عقیدہ خراب ہونے کا ڈر ہے. یہ سوچے گا بیماری اللہ کی طرف سے نہیں آئی، اس کے پاس گئے تو بیمار ہو گئے. تو فساد عقیدہ سے، عقیدہ کے خراب ہونے سے بچانے کے لیے پیارے آقا نے ایک الگ حکم بھی جاری فرمایا ہے. لہذا عام لوگ اگر احتیاطی تدبیریں اختیار کریں اور اس طرح کے وائرس میں مبتلا لوگوں سے ملنا جلنا بند کر دیں یا کم کر دیں تو کوئی حرج کی بات بھی نہیں ہے، کیونکہ عقیدہ مقدم ہے. کسی سے ملنا جلنا مقدم نہیں ہے. عقیدہ مضبوط رہا، عقیدہ محفوظ رہا تو سارا نظام پھر چلتا رہے گا، دنیا بھی کامیاب رہے گی، آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. ماہرین کا کہنا ہے کہ اس وائرس کا کوئی علاج ہی موجود نہیں ہے، نہ تو ویکسین ہے اور نہ میڈیسین ہے. بیماری سے حفاظت کے لیے
جو دوا استعمال کی جاتی ہے وہ ویکسین کہلاتی ہے، اور بیماری آ جانے کے بعد اس کو دور کرنے کے لیے میڈیسین ہوتی ہے۔ تو ویکسین بھی نہیں، میڈیسین بھی نہیں۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا، بخاری شریف میں حدیث نمبر 5678 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما انزل اللہ داء الا انزل له شفاء۔ اللہ تعالیٰ نے جو بیماریاں نازل فرمائی ہیں ان کے لیے شفا بھی نازل فرمائی ہے۔ اور مسلم شریف میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، ہر بیماری کے لیے دوا موجود ہے۔ فَإِذَا أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّاءَ بَرَأَ بِإِذْنِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب دوا بیماری تک، مرض تک پہنچتی ہے تو اللہ کے حکم سے شفا بھی مل جاتی ہے۔ اس لیے حکماء نے لکھا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ دوا تو موجود ہے اور شفا بھی اللہ کی طرف سے موجود ہے، لیکن شفا ملنے کے لیے 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ نمبر 1، ماہر ڈاکٹر مرض اور بیماری کی اچھی طرح تشخیص کرے کہ واقعتاً فلاں آدمی کو فلاں بیماری ہے۔ نمبر 2، جس بیماری کی تشخیص ہوئی ہے اس بیماری کے مطابق مناسب دوا صحیح مقدار میں تجویز کی جائے اور وہ مریض کو کھلایا جائے۔ نمبر 3، اللہ تعالی شفا دینے کا ارادہ فرمائیں۔ یہ 3 شرطیں پائی جائیں گی تو شفا ملے گی، ورنہ شفا نہیں ملے گی۔ لہذا ماہرین کی ذمہ داری ہے کہ وہ تلاش و جستجو جاری رکھیں۔ کورونا وائرس کی دوا اللہ نے پیدا کی ہے، وہ دوا دستیاب ہو کر رہے گی۔ ایک وقت تک کینسر لا علاج مرض سمجھا جاتا تھا، لیکن ماہرین نے تحقیق و جستجو کی تو کینسر کی دوا دریافت ہو گئی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کینسر کے مریضوں کا علاج ہوتا ہے تو بہت سے مریض شفا یاب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے مریض علاج ہونے کے باوجود شفا یاب نہیں ہو پاتے اور وہ مر جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ 3 شرطوں میں سے کوئی شرط وہاں نہیں پائی جا رہی ہے۔ یا تو ڈاکٹر صحیح تشخیص نہیں کر پا رہے ہیں، یا ڈاکٹر صحیح علاج نہیں کر پا رہے ہیں، یا موت اٹل ہے، برحق ہے۔ اللہ نے موت کا فیصلہ کر دیا، شفا کا فیصلہ نہیں فرمایا، لہذا شفا نہیں دی۔ جس طرح دواؤں میں 2 طرح کی دوا ہوتی ہے، ویکسین اور میڈیسین، اسی طرح پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 طرح کی دعائیں بھی بیان فرمائی ہیں۔ اگر کوئی مرض ہے، بیماری ہے اور اس سے ہم محفوظ ہیں اور آئندہ بھی محفوظ رہنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بیان فرمائی ہیں۔ اور اگر مرض اور بیماری ہمیں لاحق ہو چکی ہے، ہم بیمار ہیں یا ہمارا کوئی بھائی بیمار ہے اور ہم اپنے لیے یا اس کے لیے شفا چاہتے ہیں تو اس کے لیے بھی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں بیان فرمائی۔ سب سے پہلے میں آپ کو ویکسین کے طور پر، حفظ ما تقدم کے طور پر، پیش بندی کے طور پر کسی بیماری سے بچنے کے لیے جو دعا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سنن ابی داؤد میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بیان فرمائی ہے، حدیث نمبر 1554 ہے، 1554۔
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا میں چند بیماریوں کا نام بنام تذکرہ فرمایا اور ایک جملہ ایسا ارشاد فرمایا کہ اس میں قیامت تک آنے والی تمام بیماریاں شامل ہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہم انی اعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ اے اللہ، میں برص سے، ایک بیماری ہے، میں جنون اور پاگل پن سے، اور میں جذام اور کور کی بیماری سے، اور ہر طرح کی مہلک اور بری بیماریوں سے آپ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ یہ جو آخر کا جملہ ہے، بری بیماریاں، ان میں کینسر بھی شامل ہے، ہارٹ اٹیک بھی شامل ہے، فالج بھی شامل ہے، برین ہیمریج بھی شامل ہے، اور اسی طرح کورونا وائرس بھی شامل ہے، اور آئندہ جتنی بھی بیماریاں پیدا ہوں گی وہ سب بیماریاں اس میں شامل ہیں۔ اور ان تمام بیماریوں سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی پناہ طلب فرمائی تھی اللہ کی، اور ہم سب لوگوں کو اور قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو پناہ مانگنے کا طریقہ بتا دیا ہے۔ اسی طرح ترمذی شریف میں حدیث نمبر 3432 ہے، 3432 3432 صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم کسی کو مصیبت، پریشانی اور تکلیف میں مبتلا دیکھو اور یہ دعا پڑھ لو تو وہ تکلیف، مصیبت اور پریشانی تمہیں کبھی نہیں پہنچ سکتی۔ وہ دعا کیا ہے؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا ہے جس بیماری میں اللہ نے آپ کو مبتلا کیا ہے، اور اس نے اپنی بہت سی مخلوقات پر مجھے فضیلت بخشی ہے۔ مصیبتیں طرح طرح کی ہوتی ہیں، بیماری بھی مصیبت ہے، کوئی جیل میں ہے تو اس کے لیے وہ مصیبت ہے، ایک آدمی چوری کرنے کا عادی ہے تو وہ اس کے لیے مصیبت ہے، ایک جرم کرنے کا عادی ہے تو وہ جرم اس کے لیے مصیبت ہے، کسی کے گھر میں چوری ہو گئی، ڈاکہ زنی ہو گئی تو وہ اس کے لیے مصیبت ہے۔ الغرض کسی طرح کی مصیبت، پریشانی، تکلیف، بیماری میں ہم کسی کو دیکھیں اور یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس سے ہماری حفاظت فرمائیں گے۔ ایک بچی کی طبیعت خراب ہوئی، ڈاکٹر نے کہا کہ کینسر کا شبہ ہے۔ بچی جب بیمار ہوتے ہیں تو ان کے ڈاکٹر نہیں بولتے، ان کے سرپرستوں سے کہا جاتا، لہذا ماں باپ سے کہا گیا کہ بچی کے بارے میں کینسر کا شبہ ہے۔ اب ماں باپ کے چہرے اتر گئے، غم میں، پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، بچی نے دیکھا کہ ماں باپ بڑے فکر مند نظر آ رہے ہیں، پوچھا کیا ہوا آپ لوگوں کو، آپ کے چہرے کیوں بدلے ہوئے ہیں، آپ پریشانی کے عالم میں کیوں ہیں؟ جب بہت اصرار کیا بچی نے تو ماں باپ نے کہا کہ ڈاکٹر نے یہ کہا ہے کہ تمہیں کینسر ہو سکتا ہے، کینسر کا شبہ تمہارے بارے میں بتا رہے تھے۔ بچی نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ لوگ فکر مت کریں، پریشان نہ ہوں، مجھے کبھی بھی کسی صورت میں کینسر نہیں ہو سکتا۔ بچی نے کیا کہا؟ مجھے کبھی بھی کسی صورت میں کینسر نہیں ہو سکتا۔ ماں باپ پریشان، بچی نے اعتماد اور بھروسے کے ساتھ کہہ رہی ہے۔ بچی نے کہا چلیے ڈاکٹر کے پاس میرا چیک اپ ہوگا۔ ماں باپ لے کر کے گئے، ڈاکٹر
نے پھر ٹیسٹ کیا، ڈاکٹر نے کہا مبارک ہو، رپورٹ بالکل کلیئر ہے، کینسر کا کوئی شبہ نہیں ہے۔ اب ماں باپ نے بچی سے پوچھا کہ تم نے اتنے یقین اور اعتماد کے ساتھ کیسے کہا کہ مجھے کینسر نہیں ہو سکتا؟ تو بچی نے کہا کہ میں نے پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہی دعا پڑھی تھی، میں جب بھی کسی کینسر کے مریض کے بارے میں سنتی کہ فلاں کو کینسر ہے تو میں وہ دعا پڑھ لیتی، الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاک بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا۔ پیارے آقا کے اعلان پر 100% اعتماد رکھتی ہوں، لہذا مجھے کینسر نہیں ہوگا۔ ہم لوگوں کو بھی ایسے ہی اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے اور ان دعاؤں کو یاد کرنا چاہیے۔ جب بھی کسی کی تکلیف کی اطلاع ملے فوراً اس دعا کو پڑھ لینا چاہیے۔ یہ جو دو دعائیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی، یہ مرض اور بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے پڑھنے کی دعا ہے۔ یا آپ مرض بیماری میں مبتلا ہو گئے تو ایک مرض ایک بیماری تو نہیں ہوتی، بہت ساری ہوتی، تو اس وقت بھی جب دوسری بیماری کے بارے میں اطلاع ملے جب بھی یہ دعا پڑھنی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر بیماری آ جائے، بیماری میں مبتلا ہو جائیں یا کسی کو بیماری میں مبتلا دیکھیں تو اپنے لیے اور اپنے بھائی بہن کے لیے شفا یابی کی کون سی دعا ہے؟ آسان سی دعا ہے اور تقریباً تمام مسلمانوں کو وہ دعا یاد رہتی ہے۔ وہ دعا سورہ فاتحہ ہے۔ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ مریض کے سامنے 7 مرتبہ پڑھنی ہے اور ہر مرتبہ مریض کو اس طرح پھونکنا ہے کہ تھوک کے ذرات مریض کو محسوس ہو، پڑھنے والے کے تھوک کے ذرات قطرات مریض کو محسوس ہو۔ اور یہ جو طریقہ ہے یہ بخاری شریف اور دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ صحابی رسول حضرت ابو سعید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ 30 افراد پر مشتمل صحابہ کرام کی ایک جماعت نے رات کے وقت ایک گاؤں میں سفر کے دوران قیام کیا۔ اس گاؤں کے پردھان کو ایک بچھو نے ڈس لیا تھا اور علاج کی ساری تدبیریں ناکام ہو چکی تھی۔ کسی نے گاؤں والوں کو اطلاع دی کہ فلاں جماعت اور قافلے میں جو لوگ ہیں ان سے جا کر ملو۔ گاؤں کے کچھ لوگ صحابہ کرام کی مقدس جماعت کے پاس حاضر ہوئے، سارا واقعہ سنایا اور پھر دریافت کیا کہ کیا آپ میں سے کوئی اس کا علاج جانتا ہے؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں میں جانتا ہوں۔ چنانچہ ایک لمبی حدیث ہے، میں مختصر بیان کر رہا ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی اس پردھان کے پاس پہنچے اور یہی طریقہ اختیار کیا۔ 7 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھی اور ہر مرتبہ اس پردھان کو اس طرح پھونکا کہ تھوک کے قطرات بھی اسے پڑے۔ یہ تھوک کے قطرات پڑنے والا مسئلہ، یہ فلسفہ یہ ہے کہ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ کے الفاظ اور حروف ہمارے تھوک سے اور ہمارے تھوک ان سے ٹکراتے ہیں، تو وہ جو ہمارا تھوک پڑھنے کے وقت ہوتا ہے وہ بھی برکت والا اور مقدس بن جاتا ہے کلام الہی کی وجہ سے، اور جب وہ قطرات وہاں تک پہنچتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس میں بھی شفا دیتے ہیں۔ اور یہ پوری تفصیل بخاری شریف کی جو شرح ہے فتح الباری اس میں موجود ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اس پردھان کو شفا یاب کر دیا اور اس واقعے کی اطلاع جب پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصبتم۔ کیا فرمایا؟ اصبتم۔ اصبتم کا مطلب ہے تم لوگوں نے ٹھیک کیا، تم لوگوں نے ٹھیک کیا۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابہ نے عمل کیا، تجربہ کیا، اور جب
تجربہ سکسیس ہوا، پیارے آقا نے اس پر ٹھیک ہونے کی مہر لگا دی۔ اب وہ قیامت تک آنے والوں کے لیے، تمام بیماروں کے لیے روحانی علاج کا بہت بڑا نسخہ بن گیا۔ تو اس طرح سب لوگ کر سکتے ہیں۔ لوگ سوچتے ہیں کہ مستعد کے پاس جائے تبھی ہوتا، پڑھنے سے پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں، جی چراتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ان تمام واقعات کا خلاصہ یہ ہے کہ کبھی کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کرنی چاہیے، اور چھوٹی مصیبت آئے یا بڑی مصیبت آئے تو ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اور قرآن و سنت میں کیا علاج بیان کیا گیا ہے اس علاج کو اپنانا چاہیے۔ آخر میں روس کی حکومت اور روس کے باشندوں اور کورونا وائرس سے جو لوگ متاثر ہیں ان تمام سے اظہار غم میں اپنی طرف سے اور مسجد زوراور خان کے تمام مصلیان کرام کی طرف سے کرتا ہوں، اور ساتھ میں اللہ رب العزت سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان تمام متاثرین کو جلد از جلد شفا یاب فرمائے، اور جو لوگ وائرس سے متاثر نہیں ہوئے ہیں اب تک، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی انہیں محفوظ رکھے۔ تو جن کے ارباب حکومت کو، اے غور کے جو مسلمان حراستی کیمپ میں نظر بندی کی زندگی گزار رہے ہیں، ان کو آزاد کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان